تو حضرت جابر خود بھی غیر شادی شدہ تھے، لیکن جب بہنوں کو دیکھا کہ بہنیں بھی جوان ہیں، اگر میں گھر میں جوان بیوی لاؤں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، میرا مفاد تو اسی میں ہے، میری خواہش تو یہی ہے کہ میں جوان بیوی لاؤں، لیکن میری بہنوں کا مفاد اس میں نہیں ہے، میری بہنوں کا مفاد اس میں ہے کہ ایسی بیوی گھر میں آئے جو ان بہنوں کو سنبھال سکے، ان کی صحیح تربیت کر سکے، ان کی اچھے انداز میں تربیت کر سکے۔ اس لیے حضرت جابر نے اپنی بہنوں کے لیے قربانی دی اور ایک بڑی عمر کی بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان کی بہنوں کے لیے وہ خیر خواہ بن سکے۔ یہ ہے وہ خیر خواہی جس کا تقاضا ہر بھائی سے ہے، ہر بہن سے ہے، اور اگر بہن بھائیوں میں، خاندان کے افراد میں ایسی خیر خواہی پیدا ہو جائے تو پھر یقین کیجئے وہ خاندان بھی بڑا حسین ترین خاندان ہوگا، اس خاندان میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جب رحمت کائنات نے سنا کہ حضرت جابر نے اپنی بہنوں کی خاطر یہ اظہار کیا، یہ قربانی دی اور اپنے مفاد کو قربان کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے مفاد کو ترجیح دی، تو آپ نے اس کو دعا دی، تو سید کائنات کی دعائیں انہیں حاصل ہوئیں اور پھر رب ذوالجلال کو دنیا میں بہت سا مال بھی عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک یتیم بچے کا باغ تھا، اس باغ کے ساتھ ہی ایک اور باغ تھا، لیکن دونوں باغوں کی دیواریں نہیں تھیں۔ یتیم بچے نے چاہا کہ میں اپنے باغ کی دیوار کر لوں تاکہ میرے باغ کے پھل محفوظ ہو جائیں۔ جب دیوار کرنا چاہی تو دیوار کے درمیان ساتھ والے پڑوسی کا ایک پودا آ رہا تھا، کھجور کا ایک پودا آ رہا تھا، اگر دیوار سیدھی کرے تو پودا دیوار میں آتا ہے، اور اگر اس کے پودے کو باہر نکالے دیوار ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ اس یتیم بچے نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ یہ میں دیوار کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیوار سیدھی کروں تمہارا پودا میری دیوار میں آتا ہے، اگر پودا میں چھوڑوں دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ پودا جو تمہارا ہے یہ مجھے دے دو، اگر تم نہیں دے سکتے مجھ سے اس کی قیمت لے لو، مجھے بیچ دو۔ لیکن وہ ہمسایہ اس بات پہ مادہ نہ ہوا، نہ اس کو تحفے کے طور پہ دینے پہ اور نہ بیچنے پہ۔ یتیم بچہ پریشان تھا، میں کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی ہستی ہے جس کی بات سب لوگ مان سکتے ہیں، ٹال نہیں سکتے ہیں، وہ سید کائنات کی ہے، ان کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا معاملہ ہے، میرے ہمسائے کا ایک پودا میری دیوار کے درمیان حائل ہو رہا ہے، اگر میں پودے کو چھوڑتا ہوں دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور دیوار سیدھی کروں تو اس کا پودا درمیان میں آ جاتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ پودا مجھے دے دے یا مجھے بیچ دے، میں خریدنے پہ تیار ہوں۔ آپ نے اسے بلایا لیکن وہ پھر بھی تیار نہ ہوا۔ آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اسے یہ ایک پودا دے دے، درخت کا ایک پودا دے دے، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک پودا عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے، وہ ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم اسے دے دیں، لیکن قیمتاً بھی نہ دیں، تو یہ خیر خواہی نہیں تھی۔ اب اس کو پیشکش ہو رہی ہے کہ تم یہ پودا دے دو، تمہیں اس کے عوض میں جنت میں ایک کھجور کے پودے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص تب بھی آمادہ نہ ہوا۔ پاس ایک اور صحابی ابو دہدہ تشریف فرما تھے، جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ سید کائنات جنت میں ایک کھجور کے پودے کی ضمانت دے رہے ہیں، تو پودا جنت کے بغیر تو نہیں ملے گا، مانا یہ کہ جنت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ ایک پودا بھی ملے گا۔ آگے بڑھتے